نور محمدی رکھا ہے. نور ایک ہی ہے جو تمہیں ہر اندھیرے سے بچائے. نور ایک ہی ہے. دیکھیں نا اب لوگوں نے نور پر بھی لوگوں کو کنفیوز کر دیا, پریشان کر دیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے بے شک تمہاری طرف نور بھی آ گیا اور کتاب مبین بھی آ گئی. نور دا ذکر وکرا کیتا ہے سو کتاب مبین دا ذکر تساں ہوٹتا ہی گئے ہو. سبحان اللہ. میں ویندا بیٹھا تہاڈی دوئی تری اباسی ہے. چونکہ اوپر بیٹھا ہوں تو پھر دیکھ ہی رہا ہوں نا میں. تھوڑی سی مہربانی کریں, آپ نے 15 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد جا کے سو ہی جانا ہے نا. نور بھی آیا ہے, کتاب مبین بھی آئی ہے. نور کا ذکر الگ, کتاب مبین کا ذکر بندہ نہیں جی نہیں. نور تو مراد قرآن ہے تو قرآن تو مراد نور ہے. اچھا یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی. ایک شخص نے پوچھا تھا آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ اس نے کہا تھا ہسپتال کے سامنے. اس نے کہا تھا اچھا ہسپتال کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر کے سامنے. اس نے کہا دونوں کہاں ہیں؟ اس نے کہا آمنے سامنے. اتنی بڑی ڈکیتی اور اتنا بڑا ڈاکہ آپ نے مار دیا ہے کہ نور ہی قرآن ہے, قرآن ہی نور ہے, کتاب ہی نور ہے, نور ہی کتاب ہے. اللہ نے نور کا ذکر الگ کی. آپ کو نور مصطفیٰ سے تکلیف ہے کس بات کی؟ سرکار کے نور سے آپ کو پریشانی ہے کیا؟ میرے نبی کا تو نور ایسا ہے, حضور تو ایسے سراج منیر ہے. سبحان اللہ. ایسا میرا محبوب روشن چراغ ہے کہ جن کی باتیں نہیں, جن کے اشارے بھی محفوظ ہیں کتابوں کے اندر, حدیث کی کتابوں, کتب احادیث کے اندر حضور دیاں گلاں تا حاجی صاحب ہیں جو صحیح محفوظ. آپ کو کسی بھی یعنی حوالے سے سرکار کی سیرت پاک سے ہدایت چاہیے, درجنوں احادیث اور روایات مل جائیں گے, مگر صرف باتیں نہیں, میرے تو نبی کے اشارے بھی سیف ہیں. دیکھیں نا میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کی خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی دوست کے ذہن میں میری 2-4 باتیں رہ جائیں کہ فلانے بندے فلانیاں گلاں کیتیاں, باتیں ہو سکتا ہے ذہن میں رہ جائیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ اس نے یہ بات کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا کیا تھا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اے گل کردا ہویا او دی اکھ دا یا او دے ہاتھ دا یا چہرے دا اشارہ کیا, یہ نہیں یاد رہتا. لیکن یہ ہماری اوقات ہے, لیکن مصطفیٰ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے. ترغیب دیتے ہوئے صحابہ کو سرکار نے فرمایا صحابہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں. بس میرے نبی کا ایسے اشارہ کرنا تھا کہ سامنے جو صحابہ کی مقدس جماعت سن رہی تھی اس نے حضور کی بات بھی محفوظ کر لی, محدثین نے اپنے شاگردوں کو حضور کا اشارہ بھی کر کے سکھا دیا. گلاں بھی محفوظ تے نبی دے اشارے بھی. اس نور کی کرن کہاں کہاں تک پہنچی. ایک روایت میں نے آج جمعہ پر سنائی ہے, ایک روایت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے 11ویں شریف کے ایک جلسے میں سنائی ہے. تو ان 2 میں سے ایک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, یا جمعے والی سنا دیتا ہوں یا آپ کو جو ابھی میں نے عرض کیا 11ویں شریف والی یہ سنا دیتا ہوں. چونکہ آپ کا دونوں کا موڈ ہی نہیں ہے نا, اس لیے ایک سناؤں گا. موڈ ہوتا تو آپ مسکرا کے مجھے گور کرنا دیکھتے, بلکہ مسکرا کر کہتے سبحان اللہ. چلیں, سرکار کی سیرت طیبہ سے نور کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس کو روشن کرتا ہے. ویسے میں قربان نہ ہو جاؤں, حضور کے نور نے صرف انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی فیض یاب کیا. حضرت تمیم داری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے ہم کچھ صحابہ غلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے, مزہ لینا ہے تو منظر ذرا ذہن میں لائیے گا. سرکار بھی تشریف فرما ہے, ہم بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھے.
دیکھیں سرکار اندھیروں سے کیسے نکالتے ہیں. حضور کی ٹریننگ کا، تربیت کا، سکھانے کا انداز ملاحظہ ہو. صحابہ کیسے کھڑے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. کیا؟ اونٹ. زور سے بولیے گا. اچھا اب آپ نے دیکھنا میری طرف. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے. اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے اپنے اگلے دونوں گھٹنے زمین پہ لگا کر نا اپنا ہونٹ اور چہرہ اور منہ حضور کے قدموں پہ رکھ کر سرکار کا بوسہ بھی لے لیا. جب کوئی اونٹ یا بکری یا گھوڑا یا جانور جب کوئی ایسا فیل کرتا تھا نا تو صحابہ تڑپتے تھے. ایک مرتبہ بکریوں نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. کس نے؟ مہربانی زور سے نہیں کرتے میرے ساتھ. بکریوں نے آ کر سرکار کو نا سجدہ کیا. بکریوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ تڑپ کر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے لگے حضور بکریاں سجدہ کرن تو ایسا رہ جاویے. حضور ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کی کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. لیکن دل تو کرتے تھے ان کے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ 1,23,999 ہر نبی نے امت سے یہ سوال سنا بطور اعتراض. ہر امت نے اپنے نبی سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو رب دکھائیے. مگر سرکار کی 63 سالہ ظاہری حیات پاک میں کسی شخص کی جرت نہیں ہوئی سرکار سے کہنے کی کہ اگر آپ سچے ہیں تو رب دکھائیے. وجہ سن لیں اور اگر ذہنی طور پر جاگ رہے ہیں تو پھر مزہ بھی لے لیں. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں رب کو دیکھنے کی حسرت باقی رہ گئی تھی. لیکن جب لوگوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو انہیں ماننا پڑا کہ بظاہر چہرہ مصطفیٰ کا ہے لیکن حسن خدا کا نظر آتا ہے. تو کسی شخص نے یہ جرت نہیں کی سرکار کی بارگاہ میں کہنے کی کہ آپ ہمیں اپنا رب دکھائیے نا. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں یہ سرکار سانو کوئی معجزہ نامی بھی کھیندے نا اسا تاوی سائیاں دا کلمہ پڑھ لوی. تو بندوں نے کہا حد ہوگی. وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا سرکار کا چہرہ دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ حسن مصطفیٰ پر زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. اونٹ آیا سرکار کے قدمین کو چوما. تمیم فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھا اور اس نے اپنا منہ سرکار کے مقدس کانوں کے قریب کر کے نا تو بڑبڑانے لگا. سبحان اللہ. وہ بول رہا ہے